إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہمارا 9واں سپارہ شروع ہوا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا تھا. کیا تھا وہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق بتایا کہ اور اس کی قوم میں سے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ یوں ہو گئے جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے. جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے تھے. آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَعْصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ کافرین. پھر شعیب نے ان سے منہ پھیر کر کہا اے میری قوم، یقیناً میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں کافر قوم پر کیوں غم کھاؤں؟ جب کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرتناک قسم کی سزا دے دی، ٹھیک ہے، عذاب میں وہ مبتلا ہوئے، تو حضرت شعیب علیہ السلام ان کے درمیان میں سے نکل آئے اور انہیں ملامت کرتے ہوئے فرمانے لگے یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم. اے میری قوم، یقیناً میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، یعنی جس پیغام کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تھا وہ میں نے بلا کم و کاست تم تک پہنچا دیا اور تم نے اسے قبول نہیں کیا اور کفر کی روش اختیار کی، اس لیے مجھے تم پر کوئی افسوس نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ فَكَيْفَ أَعْصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ کافرین. پھر میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج اور غم کیوں کروں؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دیا تھا اس کو میں نے پورا جتنا میری کوشش تھی، جتنی میری اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی تھی اس کے مطابق سے میں نے اس کو پہنچا دیا، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے نہیں مانا اور نئے نئے قسم کی باتیں کرتے رہے، تو پھر میں ایسی قوم کے اوپر کیوں افسوس کروں؟ پھر انہوں نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا یہاں تک کہ وہ خوب پھلے اور پھولے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت ہی پیش آئی تھی. حتی عفو یعنی ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی، تب ہم نے پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً یعنی اچانک پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں اس چیز کی خبر تک نہیں ہوئی. یعنی سابقہ امتوں کی جو آزمائشیں ہوئیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمایا کہ اس نے سابقہ امتوں کو جن کی طرف اس نے انبیاء کو بھیجا دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا. بأسا سے بیماریاں اور جسمانی تکالیف مراد ہیں اور ضراء سے فقر اور فاقے کی مصیبتیں مراد ہیں. لعلہم یضرعون یعنی تاکہ وہ کیا کریں؟
دعا کریں، خشوع و خضوع کا اظہار کریں، اور ان پر جو مصیبت نازل ہوئی اس کے ازالے کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کریں۔ اصل میں عبارت اس طرح تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دکھوں اور مصیبتوں میں انہیں اس لیے مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور آہوازاری کریں، مگر جب انہوں نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات میں تبدیلی کر کے انہیں خوشحالی سے نواز دیا تاکہ اس طرح بھی ان کی آزمائش کرے۔ اسی لیے اس نے کیا فرمایا، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا، یعنی ہم نے ان کی حالت کو بدحالی سے آسودگی، یعنی ان کی جو حالت تھی اس کو جو بدحالی سے آسودگی، مرض اور بیماری سے، صحت و عافیت اور فقر سے دولت مندی میں بدل دیا تاکہ وہ شکر ادا کریں، ٹھیک ہے نا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا نا کہ ہم نے جو ہے جو ان کی حالت تھی اس کو اس حالت سے بدل دیا، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آزمائش بھیجتے ہیں، جب مشکلیں بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ آسانیاں بھی بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آزمائش آتی ہے تو انسان کیا کہتا ہے، انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری اختیار کرتا ہے۔ کس طریقے سے ناشکری کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے ہی کیوں اس تکلیف میں مبتلا کیا، میں ہی کیوں اس چیز کے لیے جو ہے وہ چنا گیا، اور مجھ پر ہی کیوں مصیبتیں آئیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو کسی نہ کسی صورت میں ہر شخص آزمائش میں مبتلا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہر انسان کو بالکل سکون سے رکھا ہے اور آپ کے اوپر تکلیف بھیجی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے نکال دیتے ہیں تب بھی انسان ناشکری کرتا ہے۔ کس طریقے سے ناشکری کرتا ہے کہ وہ شکر اللہ تعالیٰ کا نہیں ادا کرتا کہ اللہ نے مجھے اس تکلیف سے نجات دی، بلکہ جو اس نے طریقے اور اسباب وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، ادھر سے کبھی ہاتھ مارا، کبھی ادھر ہاتھ مارا کہ اچھا یہ ہو جائے، اچھا یہ ایسا ہو جائے، اچھا فلاں انسان سے میں بات کر لوں تو ہو جائے۔ اصل میں تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ نے اس کو مصیبت سے، پریشانی سے نکال دیا، تب بھی وہ کیا کرتا ہے، تب بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے جو ہے ان کو بدحالی سے آسودگی میں جو ہے وہ جو ان کی بدحالی تھی اس کو آسودگی میں بدل دیا، مرض اور بیماری جو تھی اس کو صحت و عافیت میں بدل دیا، فقر کو دولت مندی میں بدل دیا۔ کس لیے بدلا؟ تاکہ وہ شکر کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تم کو بہت زیادہ دوں گا، اور اگر انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، مجھے رب نہیں مانو گے، میری شریعت پر نہیں چلو گے، یا کچھ کو مانو گے اور کچھ کو چھوڑ دو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بھی بہت ہی شدید قسم کا ہے، بہت سخت قسم کا ہے میرا عذاب۔ تو اسی لیے جو ہے انہوں نے کیا کہا، جو یہ قومیں تھیں انہوں نے بھی کہا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کا رنج اور راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، اب وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، ہم نے انہیں دونوں طرح سے آزمایا تاکہ وہ عاجزی اور آوازاری کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، مگر نہ تکلیف سے انہوں نے کوئی سبق سیکھا اور نہ ہی آسودگی سے، نہ وہ رنج کو دیکھ کر باز آئے اور نہ ہی راحت کو، بلکہ کہنے ہیں کہ ہم بھی رنج اور راحت سے اسی طرح دوچار ہوتے ہیں جیسے کہ زمانہ قدیم میں ہمارے آباء و اجداد ان سے دوچار ہوتے رہے ہیں، کیونکہ زمانے کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی حالت ہوتی ہے اور کبھی کوئی، اور وہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہے کہ یہ دونوں حالتیں، اگر آپ کے پاس خوشی آئی ہے تب بھی اور اگر آپ کو غم ملا ہے تب بھی، دونوں حالتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ان کفار کے برعکس مومنوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ آسودگی اور خوشحالی اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، جب ان کو رنج پہنچتی ہے، جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس حالت میں بھی صبر کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ جو صبر کرنے والی بات، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ اور جو ایک صحیح حدیث میں ہے وہ کیا ہے، عجبا للمؤمن، مؤمن انسان جو ہوتا ہے اس کا معاملہ جو ہے بہت ہی تعجب انگیز ہے۔ کیسے تعجب انگیز ہے، کیا عجب کی بات ہے اس میں، کیا نئی بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی فیصلہ فرما دے وہ بہتر ہی ہوتا ہے. اگر اسے کوئی آسودگی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر بجا لاتا ہے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے. الغاز مومن وہ ہے جو رنج اور آسودگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کو سمجھ جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا مذکورہ بالا میں ذکر کرنے کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے. یعنی ہم نے انہیں اس طرح اچانک پکڑ لیا کہ انہیں اس بات کا شعور نہیں تھا. جیسے کہ حدیث میں ہے نا کہ موت فجأتی رحمت للمؤمن، اچانک موت جو ہے وہ مومن کے لیے رحمت ہے اور کافر کے لیے افسوسناک پکڑ. اچھا کیسے رحمت ہے؟ کیا سمجھ میں آتا ہے آپ لوگوں کے کہ یہ جو موت آئی اور اچانک موت آئی وہ کس طریقے سے رحمت ہے مومن کے لیے؟ کہ جب اللہ تبارک و تعالی مومن کو موت دیتا ہے تو ایک حدیث ہے نا کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو اس حدیث کو سننے کے بعد ایک شخص نے، ایک ایسے صحابی جو کہ بڑی اچھے حالات میں تھے، بڑے زبردست قسم کے گھوڑے کے اوپر سوار تھے، اور وہ جو خود جو کافر تھا اس کے بڑے برے حالات تھے اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس نے کہا کہ تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ مومن کے لیے جو ہے وہ قید خانہ ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے جو ہے وہ جنت ہے. تو یہ تمہارا کیسا جیل ہے کہ تم تو اتنی عیاشیوں میں ہو، تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے بھی سب کچھ ہے، تمہارے پاس بہترین سواری ہے، تمہارے پاس رہائش کے لیے گھر ہے، یہ کیسا قید خانہ ہے؟ اور مجھے دیکھو، مجھے تم یعنی کافروں کو تم کہتے ہو کہ یہ جنت ہے، تو میرے پاس تو کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے نہیں ہے، تو یہ کیسی جنت ہے؟ تو ان صحابی نے جواب دیا کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا اور اللہ کے پاس اپنے اس ایمان کا انعام پاؤں گا تو یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں نا یہ ایسے ہی نظر آئیں گی کہ جیسے واقعی میں تو قید خانے میں تھا. اور جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے اور اللہ کے پاس اپنے عذاب کو دیکھو گے جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی شکل میں تمہارے لیے تیار کر کے رکھے ہیں، تو پھر تم کہو گے کہ واقعی میں تو جنت میں رہ رہا تھا. وہ جہنم کے جو سخت ترین قسم کے عذابات سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا، ایک مرتبہ کی چوٹ سے ہی تم یہ احساس کرو گے کہ شاید تم نے کبھی زندگی میں سکھ دیکھا ہی نہیں تھا. تو یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ قید خانہ ہے. اس کی روح جب آزاد ہو جاتی ہے اس قید سے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ایسی بلندیاں عطا کرتے ہیں، وہ نعمتیں عطا کرتے ہیں کہ اس کو تصور نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے یہ تمام نعمتیں تیار کی تھی. بس اپنے دل کو خالص کر لیجئے، بس اپنے دل کو ریا سے پاک کر لیجئے، بس اپنے دل کو لوگوں کی برائیوں سے پاک کر لیجئے، اپنے دل کو صاف کر لیجئے اور اس میں صرف اللہ کی محبت کو لے آئیے. اور پیاری بہنوں، سننے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ترین کام ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، فلانے نے ہم پر اتنا ظلم کیا، فلانے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا. شیطان ایک ایک بات کو فلم کی طرح آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ لے کر آتا ہے، ایک ایک چیز کو لے کر آتا ہے. پھر انسان کہتا ہے کیسے میں کیسے معاف کر دوں یا رب؟ لیکن پیاری بہنوں، جب آپ اللہ سے محبت کریں گی نا تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے کہ آپ کے دل صاف ہو جاتے ہیں. آپ کے دل میں پچھلی کوئی باتیں نہیں رہتی، آپ کے دل میں صرف ایک خیال رہتا ہے کہ مجھے اس رب کو راضی کرنا ہے جس رب کے پاس مجھے جانا ہے، اور اس رب کے پاس کا بلاوا میرے پاس کسی وقت بھی آ جائے گا. مجھے تیار رہنا ہے، مجھے پہلے سے تیار ہو کے بیٹھنا ہے. جیسے ایک دلہن ہوتی ہے نا، 5-6 گھنٹے پہلے ہی تیار ہو کے اس کو بٹھا دیا جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اینڈ ٹائم پہ کوئی دیر ہو. تیار رہیے، مینٹلی تیار رہیے اپنے رب کے پاس جانے کے لیے. اور اس کی تیاری کیا ہے کہ
اپنے معاملات کو صحیح کر لیجئے، اپنے معاملات کو درست کر لیجئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان سابقہ امتوں کے بارے میں یہی فرمایا کہ ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ تو جب ہماری تیاری ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح اچانک نہیں پکڑے گا، اور مومن کی جو اچانک موت ہے وہ اس کے لیے راحت بن جائے گی۔ کافر کی جو اچانک موت ہے وہ اس کے لیے وبال بن جاتی ہے کہ اچانک اس کو موت آ گئی، اب تو توبہ کرنے کا دروازہ بند ہو چکا، اس کے لیے تو پاس کوئی چارہ ہی نہیں کہ وہ توبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے برے عملوں کے باعث پکڑ لیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ برکت اور کفر کے ساتھ گرفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہو جاؤ گے اگر کفر کرو گے، اگر انکار کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان بستیوں والے لوگ بہت کم ایمان لائے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، جیسے کہ ارشاد باری ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا، یعنی فلولا پس کیوں نہیں کوئی بستی ایسی ہوئی کہ ایمان لائی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، الا قوم یونس کے اللہ تبارک و تعالی نے جو نام لیا ہے جس قوم کا، یعنی تمام بستیاں جو ہیں وہ ان کے پاس رسول آتے تھے اور ان کے بعد جو ہے وہ عذاب کا شکار ہو جاتے تھے، الا قوم یونس، یعنی حضرت یونس علیہ السلام جو تھے ان کی قوم ایسی تھی کہ جس کے لیے اسپیشل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔ یعنی قوم یونس کے سوا اور کوئی بستی ایسی نہیں تھی جس کے سارے باشندے ایمان لے آئے ہوں۔ یعنی قوم یونس جو تھی انہوں نے جب عذاب الہی کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ سب کے سب ایمان لے آئے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقررہ تک فائدہ دیا، اور فرمایا کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے، یعنی ان کے دل اس دین پر ایمان لاتے جسے رسول لے کر آئے تھے، جس کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی اتباع اور طاعت کو بجا لاتے ہوئے جو ہے انہوں نے خود اپنی زندگیاں اسی طریقے سے گزاری اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی امتوں کو بھی انہوں نے اسی چیز کی تبلیغ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں اگر وہ ایسا کر لیتے، دیکھیں یہاں پر ایمان اور تقوی دو چیزوں کا الگ الگ بیان ہے، یعنی ایمان کا ذکر بھی کیا اور اس کے بعد تقوی کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم کیا کرتے ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، یعنی آسمان سے ان کے لیے بارش برستی اور زمین سے نباتات اگتی، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کی جو میں نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، ٹھیک ہے، اب اگر جو لوگ تھے یا جتنے لوگ جس نبی کے اوپر ایمان لے کر آ گئے، اٹ مینس کہ وہ جو ہے بچا لیے گئے، ٹھیک ہے نا، اور جو ایمان نہیں لے کر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی کا ذکر ہے کہ پرہیزگاری نہیں کی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
پکڑ لیا. اب اللہ کا جو پکڑنا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے تو پھر وہ ایسا پکڑنا ہوتا ہے کہ پھر اس میں سے کوئی بچ نہیں پاتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اب بھی تم ایسا کرو کہ ایمان بھی لے کر آؤ، اس کے ساتھ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کرو، تو کیا ہوگا؟ میں آسمان سے تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. تو پیاری بہنوں، برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں خوشحالی لے کر آنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں طمانیت لے کر آنا چاہتے ہیں، سکون لے کر آنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی اس کتاب سے جڑ جائیے. اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیجیے. اور سب سے زیادہ اہم بات کہ اپنے معاملات درست کر لیجیے، کیونکہ جس کا معاملہ درست ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. میں اکثر آپ کو یہی بات کہتی ہوں کہ ہمارا دین عبادتوں کا نام نہیں ہے، ہمارا دین جو ہے نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، ہمارا دین اس چیز کا نام ہے کہ ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے. اپنے معاملات درست کر لیجئے. پہلے اپنے آپ کو باور کروائیے کہ یا اللہ یہ جو میں کام کر رہی ہوں صرف آپ کے لیے کر رہی ہوں، یا اللہ یہ میرا یہ کام جو ہے وہ صرف آپ کے لیے ہے. اپنے آپ کو بار بار باور کروائیے. دن میں 70 بار بھی ضرورت پڑے 70 بار اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ یا اللہ یہ جو میں نے کام کیا یہ صرف آپ کے لیے کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جب آپ کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے بالکل خلوص والا ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح سے آپ کے دل میں سکون اتار دے گا، آپ کی زندگی میں سکون اتار دے گا. آس پاس آپ کے پرابلمز، آپ کے مشاکل اسٹل موجود ہوں گے، لیکن آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے تمام خطاؤں کو، وہ تمام خطائیں جو کہ ہم نے جان بوجھ کر کی ہیں یا ہم سے انجانے میں سرزد ہو گئی ہیں، ان سے درگزر فرما دے. اور اب بھی ہم جو غلط کام کر رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، تو یا رب العالمین آپ اپنے رحمت سے اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.